مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ 212 ہجری بمطابق 827 عیسوی سے شروع ہوا۔ 6 برس تک خلیفہ مامون الرشید اسی شش و پنج میں تھا کہ آیا اس کو تمام مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دے۔ آخر کار اس کی شمشیر نے اس مسئلے کو تسلیم کرانا چاہا۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت دین اسلام کے لیے سب طرح کے مصائب و تکالیف برداشت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ مامون نے یحییٰ بن اقسیم قاضی القسنہ کو 217 ہجری میں معزول کیا اور ان کی جگہ احمد بن داؤد متنزلی کو قاضی القسنہ مقرر کیا۔ اس متنزلی کی رائے سے بہت سے علماء حق قائد ہوئے، بہت سے جلا وطن کیے گئے، بعد خاک و خون میں تڑپے اور بوتوں کے قدم ڈگمگا بھی گئے۔ خلیفہ مامون نے متنزلی علماء کے اکسانے پر علماء امت کو ایک خط لکھا جس میں قرآن کو مخلوق اور محدث ماننے کی دعوت تھی۔ انکار کی صورت میں سختیاں شروع کر دیں، معاش بند کر دیا اور سخت سزاؤں کی دھمکی بھی دی۔ بہت سے جبرن قائل ہو گئے کہ قرآن مخلوق ہے، مگر امام احمد بن حنبل اور محمد بن نو نیشا پوری نے اس نظریے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آزمائش کے اس مرحلے پر دونوں ثابت قدم رہے، بلکہ کندن بن کر نکلے اور بڑا رتبہ بھی پایا، مگر درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد انہیں یاد تھا، یہ دنیا ہمیشہ مصائب اور فتنے دکھایا کرتی ہے۔ بعد کے ادوار میں مصائب کی شدت تیز تر ہو گئی۔ خلیفہ مامون نے سب علماء کو بلایا۔ کمزور لوگ حکومت کے قہر کے آگے گردن خم کر بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل اور محمد بن نو نے جب نہ مانا تو دونوں حضرات کو اونٹ پر سوار کر کے مامون کے ہاں لے جایا گیا۔ رستے میں ایک بدھو نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، سب کی نظر آپ پر ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کا دوست ہے، صبر کیجئے گا، جنت آپ اور آپ کے شہید ہونے کی دیر تک ہے، موت تو بہرحال آنی ہے، اس فتنے میں آپ اگر کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ نصیحتیں میرے دل کو لگ گئیں اور میں نے مامون کے خیالات کی نفی کا پورا عزم کر لیا۔ مامون کے ہاں جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو قریب ہی ایک جگہ میں انہیں ٹھہرا دیا گیا۔ خادم نے اطلاع دی کہ مامون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت کا واسطہ دے کر قسم کھا لی ہے، اگر امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ سنتے ہی گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، خدایا اس فاجر کو تیری بردباری نے بہت مغرور کر دیا ہے کہ وہ اب تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھاتا ہے۔ خدایا اگر تیرا کلام غیر مخلوق ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، میں اس کے لیے ہر مصیبت سہنے کو تیار ہوں۔ اسی رات صبح ہونے سے پہلے مامون کا انتقال ہو گیا، مگر المعتصم خلیفہ بن گیا۔ اس طرح المعتصم مامون سے بھی زیادہ اس نظریے کے لیے سخت گیر ثابت ہوا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو دیگر قیدیوں کے ساتھ بیڑیاں باندھ کر ایک کشتی میں پایا تخت بغداد بھیج دیا۔ محمد بن نو رستے میں ہی انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل جب بغداد پہنچے تو پاؤں میں بوجھل بیڑیاں تھیں جن کی وجہ سے چلنا دشوار تھا اور وہ سخت علیل ہو گئے۔ قید خانہ میں ڈال دیے گئے اور 30 ماہ قید میں رہے۔ پھر المعتصم کے پاس انہی بیڑیوں میں لائے گئے، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جس میں اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی۔ انہوں نے رب کے حضور نماز شکرانہ ادا کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، المعتصم کے پاس اسی حالت میں مجھے لے جایا گیا۔ میں نے اسلام کے بعد گفتگو کی
اور تھوڑی گفتگو کے بعد المعتصم نے عبد الرحمن متزلی کو کہا کہ ان سے پوچھو۔ عبد الرحمن نے مجھ سے کہا قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چپ رہا، لیکن المعتصم نے اصرار کیا جواب دو، تو میں نے کہا باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا علم ہے، اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ کفر کے لفظ سے یہ جماعت بڑی سیخ پا ہوئی اور المعتصم سے کہا دیکھیے اس نے آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ دیا، مگر المعتصم نے توجہ نہ دی۔ پھر عبد الرحمن نے سوال کیا یہ بتاؤ ایک زمانہ تھا جب اللہ تھا اور قرآن نہ تھا؟ میں نے جواباً کہا کیا ایسا تھا کہ خدا تھا اور اس کا علم نہ تھا؟ عبد الرحمن چپ ہو گیا۔ بہرحال وہ جو دلائل دیتے میرے سوال یا جواب میں وہ خاموش ہوتے رہے، اور وہ بدتمیزی اور بد کلامی بھی کرتے رہے اور خلیفہ کو بہکاتے بھی۔ میں کہتا دین کی بنیاد کتاب و سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز پر نہیں ہے، مگر احمد بن ابی داؤد کہتا بحث کا دار و مدار نقل کے علاوہ عقل پر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن گفتگو ہوتی رہی اور خلیفہ مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں مقرب خاص بنا لوں گا۔ میں نے یہی کہا اگر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کر دیجئے تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ بعد ازاں خلیفہ نے میرے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور کوڑے برسائے۔ میں بار بار بے ہوش ہوا۔ جب پہلا کوڑا برسا میں نے بسم اللہ کہا، جب دوسرا پڑا تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور جب تیسرا پڑا تو کہا قل لن یسبح لنا الا ما کتب اللہ لنا۔ بے ہوش ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا، ہوش میں آتا تو دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ میں جلد بے ہوش ہونے لگا تو المعتصم ڈر گیا کہ کہیں اب یہ فوت ہی نہ ہو جائیں۔ اس نے ضرب بند کرا دی۔ جب ہوش آیا تو المعتصم کے ایک کمرے میں ہی خود کو بغیر سلاسل کے آزاد پایا۔ یہ واقعہ 25 رمضان 221 ہجری کا ہے۔ مجھے گھر پہنچانے کا خلیفہ نے حکم دیا۔ رستے میں اسحاق بن ابراہیم کے ہاں ٹھہرے، کپڑے خون آلود تھے، اسی حالت میں نماز ادا کی۔ ابن سماع نے کہا کہ آپ نے خون کے کپڑوں میں نماز ادا کی؟ میں نے کہا ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خون بہنے کی حالت میں نماز ادا کی تھی اور ان کے زخم کا خون فوارے کی صورت میں نکل رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑوں کے ضرب کی وجہ سے ہاتھ اور ہونٹوں پر سردی کا اثر تا وفات رہا۔ معتصم کے بعد الوثوق باللہ کا دور آیا۔ اس نے اعتزال نوازی کی حد کر دی۔ اس نے بھی امام احمد بن حنبل کو بہت پریشان کیا۔ وثوق کے عہد میں قیصر روم کے ساتھ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ جو مسلمان قیدی قرآن کے مخلوق ہونے کو تسلیم کرے اسے آزاد کرا لیا جائے، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے اسے دوبارہ قیصر کے حوالے کر دیا جائے۔ واسق کے انتقال کے بعد متوکل خلیفہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل پر جو پابندیاں عائد تھیں وہ سب ختم کر دی گئیں اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ 232 ہجری میں فتنہ خلق قرآن ختم ہوا اور متوکل نے اس پر پابندی عائد کر دی۔ امام احمد بن حنبل درس و تدریس کی مسند پر رونق افروز ہوئے۔